السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، اصولاً میرے بیان ختم کرنے میں 6 منٹ رہ رہے ہیں۔ مجھ سے ٹائم 8:30 کا طے تھا اور میں یہاں 8 بجے پہنچ گیا تھا۔ میں ابھی بھائی احسن کو انٹرنیٹ کے دوستوں کی کالیں سنا رہا تھا کہ آپ کا بیان 8:30 شروع ہونا تھا، 9:30 ہونے کو ہے۔ ہمارے آج کے میزبان سادے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی نے ایسے ہی کہہ دیا 8:30۔ ایسے نہیں کہتا، میں حقیقتاً درد دل سے کہتا ہوں کہ میرا وقت قیمتی ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں نہیں 10 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں، 8 منٹ۔ اب آپ بتائیں، آپ نے 9:30 پورے کر دیے۔ اب میں اگر اصولاً بیان 9:30 پہ پورا کر کے اٹھ جاؤں نا تو سب کہیں گے متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، اتنی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور میرا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا ہے، اس کو کوئی متکبر نہیں کہے گا، کسی نے بھی نہیں کہنا۔ وہ دیر سے دیر ہوتی رہتی ہے تو پھر جلسہ بھی 9:30 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں پورے پاکستان میں پیٹتا ہوں یہی بات ہے کہ وقت کی پابندی کرنا سیکھو۔ ہمارے ہاں 8:30 کا معنی 9:30 نہیں ہے۔ ہم جب وقت کی پابندی خود نہیں کرتے نا، پھر ہم گلہ عوام کا کرتے ہیں، اجی لوکی آندھے نہیں۔ جب میں 8:30 کو 9:30 کروں گا تو میری عوام مجھے کاذب سمجھے گی، صادق نہیں سمجھے گی۔ اگر آج مجھے 8:30 بیان مل جاتا ہے، میں دنیا میں تعریف کرتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ 350 گاف بے والے صادق اور امین ہیں۔ اور اب میں کیا کہتا پھروں گا، آپ مجھے بتائیں۔ یقین مانے اس پر دل ٹوٹتا ہے۔ کوئی کہے نا متکبر ہے، ایک نہ 10 دفعہ کہہ دے میں اصولوں کا پابند ہوں، نہ میں نے کسی کی وجہ سے اصول بدلا ہے اور نہ بدلوں گا۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے جو وقت طے کریں اس وقت کی پابندی کریں۔ ہمارے ہاں مہمان خصوصی کا مطلب ہے کہ اس کو رات 12 بجے بیان دو تاکہ وہ ذلیل ہو، مجمع سویا ہوا ہو، اور جب وہ گھر جائے تو صبح کی اذانیں بھی ہو چکی ہوں۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے بھائیو، بہت عجیب بات ہے۔ میرا دل دکھا ہے، میں اس درد دل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی جو بھائی ثنا خوانی پیش فرما رہے تھے، 3 آدمیوں نے انہیں ثنا خان نہیں سمجھا، انہیں نعوذ باللہ میراثی سمجھا۔ اگر ثنا خان سمجھا ہوتا تو ہدیہ ہاتھ میں دیتے۔ یہ اوپر آ کر یوں پیسے بکھیرنا، یہ میراثیوں پر بکھیرے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ کو بہت شوق ہے ہدیہ دینے کا تو ہاتھ میں دیجئے، بھائی یہ ہدیہ لے لیجئے۔ آپ اس کے اوپر آ کر یوں ویلوں والی ترتیب آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ ویلیں کس پر ہوتی ہیں مولانا؟ اگر میں غلط کہہ دوں تو آپ لوگ مجھے ٹوکیں، لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب ترتیب ہے۔ میں نے بھی کہ ایک بھائی پھر کھڑے ہوئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بھائی خود کے بندے کو میراثی سمجھتے ہو تو یہی کام کر لو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خوان سمجھتے ہو تو انہیں ہدیہ ہاتھ میں پیش کیجئے۔ تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ میں نے غلط کہا تو آپ علماء ہیں، آپ مجھے کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں، اس کی پابندی کرنی۔ میں پیسے دینے سے نہیں روکتا، آپ تھوڑے بڑھا کے دیجئے، علماء کی قدر کریں۔ جو علماء ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو اس کے دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جیسے آپ طوائفوں کے اوپر پیسے لوٹاتے ہیں۔ ایک نعت خوان کو نعت خوان سمجھے، میراثی نہ سمجھے۔ تو اسی لیے نعت خوانی کی ترتیب بہت بڑا اچھا پیشہ ہے، اور اس اچھے پیشے کے لیے آپ اچھے طریقے پر دوسرے کی قدر کریں۔ امید ہے آپ میری یہ غصے والی یا پیار والی باتیں سمجھیں گے، سمجھیے۔
9:30 ہو گئے نے اور دعا کر لئیے. میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے تقریب ہے. قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری آپ کے اور میرے اللہ نے لی ہے. اس کی عظمت اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں. ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اس کی بات، اس کی ڈائریکٹ بات ہم نے اپنی کان سے سنی نہیں ہے، اور اس کو دیکھ کے عبادت کرتے تو بات بنتی ہے، اس کی ڈائریکٹ بات سنتے تو بات بنتی. پر ہم نے نہ اسے دیکھا ہے نہ براہ راست بات سنی ہے. دیکھا ہے تو ہمارے نبی نے، سنا ہے تو ہمارے نبی نے. اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کے ذریعے آپ اور ہم تک پہنچی ہے. دیکھیں، ایک کریم اتارنے والا ہے اور ایک کریم پر اتر رہی ہے. یہ دو کریموں سے ہو کر ہمیں کتاب ملی ہے جسے سخاوت والی کتاب کہتے ہیں. قرآن کریم کی عظمت اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے. اور جن دو خوش نصیبوں نے قرآن کریم پڑھا، جن کے سر پہ ابھی ہم نے دستار رکھی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ پڑھنے والے اور ان کے پڑھانے والے اور ان کے والدین اور وہ معاونین جن کا پیسہ اس معاملے میں استعمال ہوا ہے. میرے دوستو، یہ جو 4 بندوں کو میں نے مبارک دی ہے، پڑھانے والے، پڑھنے والے اور پڑھوانے والے والدین اور پڑھوانے والے معاونین، یہ میں نے ایسے مبارک نہیں دی بھی آپ ان کو چندہ زیادہ دے دیں. میں اس مبارک بادی پر دلائل رکھتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ کیوں مبارک باد کے مستحق ہیں؟ بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو رکھا ہے اور آگے پھیلانے کی تگ و دو کی ہے. تو اس کا کیا فائدہ؟ کیوں رکھا ہے؟ آگے کیوں پھیلا رہے ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ تو سنو، جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک تمنی پیدا ہوئی، ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک امنگ پیدا ہوئی، ایک چاہت پیدا ہوئی. اور اس چاہت کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اس چاہت کی تکمیل کیسے ہو؟ پڑھانے والا، پڑھنے والا اور پڑھوانے والے اس میں شامل ہیں. وہ چاہت کیا تھی؟ وہ نیڈ کیا تھی؟ وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ تمنی امنگ کیا تھی جو حضور پاک کے دل میں آئی؟ پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ، رکوع نمبر 1، رب کریم فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوبم، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ ساتھ قرآن مت پڑھیے. جبرائیل اتار کے پڑھتے تھے نا تو حضور بھی ساتھ پڑھتے. سوال اٹھتا ہے کہ حضور بلا وجہ تو نہیں پڑھتے، بوجہ پڑھتے ہیں، بائی ریزن پڑھتے ہیں، بغیر کسی ریزن کے تو نہیں ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ رسول اللہ کے دل کی تمنی ہے، خواہش ہے. اردو میں تمنا کہتے ہیں، عربی میں تمنی کہتے ہیں اسے. وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ مولا، جو آپ کلام اتار رہے ہیں جبرائیل کے واسطے سے مجھ پر، یہ کلام تو جبرائیل پڑھ کے چلا جائے گا، میں ساتھ دہراتا اسی لیے ہوں کہ یاد ہو جائے، قرآن جمع ہو جائے اور اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. یہ خواہش تھی، یہ حضور پاک کے دل کی امنگ تھی، چاہت تھی. تو رب کریم نے اس کا جواب دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اس کے بعد اعتراض نقل نہیں کیا، اعتراض نقل کیے بغیر اعتراض کا جواب دیا. اسے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. کیا جواب دیا؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ. محبوبم، آپ یہ فکر چھوڑ دیں، یہ قرآن اترے گا کیسے، جمع کیسے ہوگا، پڑھایا جائے گا کیسے، یہ ہمارا معاملہ ہے. ان علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جمعہ، اسے اکٹھا کیسے کرنا ہے، وہ قرآن، اسے پڑھانا کیسے. اب سنو، چاہت حضور کی تھی کہ جمع ہو، چاہت حضور کی تھی کہ پڑھایا جائے. اللہ نے ذمہ داری لے لی. آج یہ بچہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، پڑھانے والا اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے.
پڑھوانے والے والدین و معاونین اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایسے نہیں اے میں آگ دیتے اے مبارکباد دے مستحق نے، جی نہیں، یہ حضور پاک کی تمنی، حضور کی خواہش، امنگ و چاہت اور دل کی تڑپ کے تکمیل میں اپنی جانوں کو لگا رہے ہیں۔ جو حافظ چل رہا ہے وہ اپنے گلے کو حضور پاک کی خواہش کی تکمیل پہ لگا رہا ہے، جو عالم موجود ہے وہ اپنے گلے کو اور اپنی صلاحیتوں کو حضور پاک علیہ السلام کی چاہت پر پورا کر رہا ہے، اور جو والدین ہیں وہ اپنے جگر گوشوں کو ان کے پاس بھیج کے جدائی برداشت کر کے اپنی اولاد کو حضور کی خواہش کی تکمیل پہ لگا رہے ہیں، اور جو معاونین یہاں ان کی ہیلپنگ ہینڈ ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو رسالت مآب کی چاہت کی تکمیل میں لگا رہے ہیں، تبھی یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، تبھی انہیں مبارکباد کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، آپ اور ہم اس قرآن کے خادم بن کے رہیں تو بات بنتی ہے، اگر اس قرآن کے خادم نہ بنے تو گل نہیں بڑھنی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، دنیا کی زندگی اگر کھانے میں، پینے میں، زندگی گزارنے میں، صبح شام دیکھنے میں، سونے اٹھنے جاگنے میں گزارنے کا نام ہے، تو پھر کتا اور خنزیر بھی زندگی کو بتا رہا ہے، پھر محمد کریم کے امتی اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ اگر کھانے کا نام ہے تو کھانا کتے اور خنزیر کو بھی ملتا ہے، پینے کا نام ہے تو پینا جانور کو بھی ملتا ہے، اگر توالد و تناسل ہے، اولاد کا چلنا مراد ہے، تو وہ تو جانوروں میں بھی ہے، اور اگر سونا اٹھنا جاگنا ہے تو وہ بھی جانور میں ہے، ہم کس لیے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ سنو، تیرے دل میں رب کریم نے جو چاہت رکھی ہے اس چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر لے، دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اپنی امنگ و چاہت و ضرورت و نیڈ و حاجت کو دبا کر رسول اللہ کی وفا کو اجاگر کرنے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ اچھے بھلے کما سکتے ہیں، اگر یہ جتنے حفاظ اور قراء اور اساتذہ بیٹھے ہیں یہ مزدوری پہ چلے جائیں، کوئی بزنس اختیار کر لیں، کوئی تجارت کر لیں، کوئی بازار بیٹھ جائیں، بہترین نوٹ کما سکتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے یہ اپنی صلاحیتوں کو مدرسے میں لگا کے بیٹھے؟ کیا ضرورت پڑی ہے سارا دن مسجد میں بیٹھے؟ بھائی ضرورت ان کو یہی ہے کہ جو ہمارے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی، ہماری جوانی اور ہماری صلاحیتیں اس خواہش کی تکمیل کو پورا کر دیں، بس۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اسلامی غیرت کا مظاہرہ کریں۔ اسلامی غیرت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم یا تو یہاں پڑھیں یا پڑھائیں یا پڑھانے کا سبب بن جائیں۔ سبب بننے میں اولاد بھی ہے، اموال بھی ہے، اوقات بھی ہے۔ اوقات لگائیں، یہاں ان کو خدمت پوچھیں، کم از کم مدرسے میں جھاڑو لگانا ہے، جی میں تیار ہوں، میں وقت دے رہا ہوں۔ اوقات دیں، اموال دیں، اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کا وہ مبارک مال ہے جو حضور کی خواہش کی تکمیل میں استعمال ہوگا، اور آپ کے پاس اولاد ہے تو اولاد دیجئے تاکہ آپ کی نسلیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے جمع ہوں، اور کل قیامت میں آپ کی نسل کا بھی اکرام ہو اور آپ کا بھی اعزاز ہو۔ یہ عظمت قرآن کی تقریب ہے، ورنہ کسی قاری نے تلاوت، کسی نعت خان نے نعت اور کسی مولوی نے جوش خطابت دکھانے کے لیے آپ کو نہیں بلایا۔ اگر ذاتیات کے معاملے پہ ہم نے بلایا جی فلاں اچھا بولتا ہے، جی فلاں برا بولتا ہے، تو میرے خیال میں راستے میں جاتے ہوئے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو حرام موت ہوگی، پھر حلال موت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کو لے کر چل رہے ہیں، مذہب اور نظریات کو لے کر نہیں چل رہے۔ تو یہاں آنے کی بنیادی مقصد آپ کے سامنے وہ بازو چڑھا کے جوش خطابت پیش کرنا نہیں ہے، صرف ذہن سازی کرنا مقصود ہے، مائنڈ سیٹ دینا مقصود ہے، آپ کا دماغ بنانا مقصود ہے کہ بھئی دین کے ہر شعبے میں میرا تعاون ہونا چاہیے، دین کے شعبہ حائجات کی زندگی میں قدر ہونی چاہیے، ورنہ خالی اولادوں کی بات نہیں ہے۔ دیکھو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے،
کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا لیکن رسول اللہ کا دین اب بھی زندہ ہے. کیوں؟ پیغمبر کی جماعت نے پیغمبر سے وفاداری کی ہے، غداری نہیں کی. وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے یارانے کا نام ہے، اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کا نام ہے. انہوں نے وفاداری دکھائی ہے، غداری نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان وفاداران نے امت کی وفاداری کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو یوں لگائیں. ہم کیا صرف اپنی معاملات پر بیٹھ گئے؟ تاجر ہے تو تجارت مقصود نہیں ہے، دنیا میں گزر بسر اچھا ہو جائے، حلال ہو جائے، حرام نہ ہو، ڈاکہ مارنا نہ پڑ جائے، صرف اس وجہ سے حلال کاروبار کر رہا ہے. ورنہ وہ تاجر صرف تاجر نہیں ہے. جسٹ فار بزنس مین ناٹ فار مسلم، یوں نہیں ہے کہ وہ صرف بزنس مین ہے، جی نہیں. اسی طرح کوئی جاب کر رہا ہے، کسی نوکری کسی دفتر میں افسر بن کے بیٹھ گیا ہے تو اسی لیے نہیں ہے کہ 4 بندے نوکر و چاکر کی حیثیت سے یس سر مجھے کہیں، بلکہ بھائی میرا گزر بسر حلال میں ہو، مجھے حرام میں کسی سے چوری نہ کرنی پڑے. تو مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے. مقصد یہ ہے. ورنہ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ جو آج کل ایک نیریٹو چلتا ہے کہ جس گھر میں بھینس ہو، کیوں رکھتے ہو بھینس، باہر سے دودھ ملتا ہے، یہ زناکاری کی دعوت ہے. بات تو ان کی بظاہر ٹھیک ہے کہ زناکاری میں کہ بندہ اپنی سیکچول پاور ڈیزالو کر لیتا ہے، پھر نکاح کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ حلال نسل بڑھے، حرام نہ بڑھے. تو بھائی ہم دنیا میں کماتے اسی لیے ہیں کہ دنیا اچھی گزرے، مجھے چوری نہ کرنی پڑے، ورنہ مقصود میرا دین ہے اور ایمان ہے اور مذہب ہے اور اسلام ہے. مقصود تجارت نہیں ہے، تجارت ضرورت ہے. دنیا میں 4 پیسے کمانا یہ ضرورت ہے، اور ضرورت اور مقصد میں بڑا فرق ہوتا ہے. ضرورت جیسے کیسے تیسے گزر گئی سو گزر گئی، اور مقصد یہ نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہاں بیٹھ گیا ہوں نا بیان میں، گفتگو میں، سامنے میری میز ضرورت ہے. اس کا یہ معنی تھوڑا ہے 24 گھنٹے میں اس کو اپنے ساتھ رکھ کے پھروں گا. تو بھائی یہ کمانا، یہ دنیا میں جانا، یہ مال بنانا، یہ تجارت کرنا، یہ دنیا کے معاملات کی اٹھک بیٹھک، یہ ضرورت ہے. اور الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، ضرورت بھی ضرورت جتنی پوری کی جاتی ہے، ضرورت سے بڑھ کے نہیں کی جاتی. پانی زندگی ہے، پانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن پانی بھی ایک مقدار میں پئیں گے. اگر پانی زیادہ ہو جائے تو بندہ ڈوب کے مر جائے. چینی، گھی، آٹا، دالیں، سبزیاں، گوشت، خوراک ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ایک حد تک. ایک بندہ 3 روٹیاں کھا سکتا ہے، آپ اسے 50 کھلوا دیں، بچے گا؟ تو بھئی ضرورت سے بڑھ گئی نا. تو بھئی آپ بھی دنیا کو ضرورت بناؤ اور دین کو مقصد بناؤ نا. ہم دنیا کو ضرورت، آج دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے انسان. اسے کہا جی اللہ کے لیے بات سننے آ جا، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میں تو کاروبار میں مصروف ہوں. اور اسے کو کہہ دے بھئی ایک پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے، ایک اور دکان کا بوجھ ہو تو اٹھا لے، بڑا منافع بخش تجارت ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے. کہے ٹھیک ہے یار میں کوئی ٹائم وائم نکال لوں گا. تو دنیا کے لیے تو اس سے ٹائم نکلتے، اور اللہ کے لیے تجھے موت پڑتی آتے ہوئے تو نے مقصد کسے بنایا اور ضرورت کسے بنایا؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی پتہ نہیں تاجروں کے پیسے سے چڑھتے ہیں. لعنت ہے اس پہ جو اس معاملے میں چڑھے. ہاں ہمیں رشک کرنا چاہیے. تو قرآن کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تمہیں رشک کرنا ہے، گویا لالچ رکھ رہی ہے تو دین کے بارے میں رکھو. اس کے نوافل مجھ سے زیادہ، میرے نوافل اس سے کم ہیں. اس کے حج اور عمرے مجھ سے زیادہ، میرے حج اور عمرے کم ہیں. اس کے ختم قرآن مجھ سے زیادہ، میرے ختمات قرآن کم ہیں. یہ دین میں مجھ سے آگے، میں دین میں اس سے پیچھے. یہ لالچے رکھو اگر رکھنا ہے. پیسے پر لالچ، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے. یاد رکھیں یہ وہ ہے جو بادشاہت میں ایک جگہ نہیں رہتا. ایک کسی کے پاس جتنا زیادہ پیسہ وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہو اور ایک کے پاس 1 روپے ہو، اور دونوں جنگل میں رات گزاریں، نیند پرسکون کسے آئے گی؟ 1 روپے والے. 1,00,000 والا تو اس کی حفاظت کے ہوتی جاگدہ راونا بھی ایک کھول کے سامنے بابا کوئی چور نہ آ جاوے، میں انہوں بچا لینے اپنے مال نو. ترتیب ہے نا. اسے پرسکون نیند نہیں آئے گی. پرسکون نیند کسے آئے گی؟ جس کے پاس مال کم ہے.
تو بھائی آخرت میں بھی حساب لگا لیں، جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس کم مال ہے، فیصلہ کر لیں۔ ہمارے والد محترم کسی وجہ سے ان کے پاس ایک پیسے حساب سے آ گئے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے جب تک میں انہیں فلاں مدارس میں، فلاں غریب کے گھر، فلاں معاملے میں پورے نہیں کروں گا نا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ ابا جی نو کی ہو گیا، لوگ کی پیسے سام کے رکھ دینے اپنے کو، لوگ پیسہ ہمارے پاس اچھا رہے، بڑا رہے، سنبھال کے رکھتے ہیں لوگ، اور ہمارے ابا جی کہتے ہیں جب تک میں اس کو ختم نہ کروں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میرے دل میں یہ ایک بات تھی، لیکن ابا سے خوف اور ڈر کی وجہ سے سوال نہ کیا۔ ایک دن میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سیاستہ میں حدیث موجود کہ رسالت امام علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا اور یوں اٹھے، جلدی میں فوراً اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور کچھ ٹائم کے بعد آئے تو چہرے پر سکون تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، میرے پاس کوئی صدقہ کسی نے دیا بھی اللہ کے نام پہ دے دو، یا اس طرح کی کوئی بات تھی۔ ایک سونے کی ڈلی آ کر دی، طبر، سونے کی سل جسے آپ اور ہم کہہ دیں، سونے کی اینٹ، یہ آ کر دی۔ تو میں بھول گیا کہ اسے نماز سے پہلے کسی غریب تک پہنچا دو، اتنے میں نماز کے وقت ہو گیا تو مجھے آنا پڑا۔ نماز کے آخر میں جب مجھے یاد ہے تو میں فوراً گیا، اسے جا کر میں نے اللہ کے راستے میں ان کے غرباء کے حق تک پہنچایا۔ پھر میں پرسکون ہوا کہ شکر ہے میرے مولا، مجھے اس سے پہلے موت نہیں آ گئی کہ میرے پاس یہ مال میرے سر پر موجود تھا۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو یقین مانے ایک بار تو ہماری چیخ نکل گئی کہ ہم پوری زندگی ابا کو کوس رہے تھے کہ ابا جی تو یہ کہتا تھا اور اب یہ ہے۔ تو بھائیو پھر سمجھ آتے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے اس نے اتنا ہی پریشان رہنا۔ اور پھر میں ایک بات کروں، یہ جو مال ہے نا، اس مال کو کما کر اللہ سے جنت لے لو۔ کیوں؟ کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا مال ہے یا جان ہے۔ جان کو بھی لگا کر اللہ سے جنت لے لو، مال کو بھی لگا کر اللہ سے جنت لے لو۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھے دیتا ہوں۔ رب کریم نے ہماری جان اور ہمارے مال کا ہم سے تجارت کا معاملہ کیا ہے۔ وہ تجارت کا معاملہ کیا ہے؟ رب کریم نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اے لوگو تمہارے ساتھ جو میں نے طے کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 111 سورت نمبر 9 سورت توبہ، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورت توبہ کا، پارہ نمبر 11 سورت توبہ، آیت نمبر 111 111۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کی جیب میں جتنا مال ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جتنا مال ہے، جتنے اس کے بینک بیلنسز ہیں وہ، اور اس کی پوری جان، اگر یہ مومن ہے تو میں نے اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ رب کریم نے ہمیں پہلے بتا دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا مال اور میری جان دین پہ لگتی ہے، سلام، دین کے مخالف پہ لگتی ہے تو میرا حشر کیا ہوگا وہ ہر بندے کو پتا ہے۔ یہ تو ہم خریدے جا چکے ہیں بھائی دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو اسی لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ معاونین جن کی وجہ سے ان بچوں نے قرآن پڑھا۔ یار یہاں لائٹ کا بھی تو انتظام چاہیے نا، یہاں پر پانی بھی چاہیے، گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمائش چاہیے، تو اس کے لیے بھی تو کسی کا مال لگا، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ جو اللہ رسول کا حق نہیں نکالتا اور اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی مثال کیا ہونی ہے؟ بہت معروف صورت ہے سورت ہمزہ، آپ قرآن کریم کی اٹھا لیں، سورت نمبر 104۔ رب کریم نے اس میں اس مال کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا ہم اس کو دیکھ لیں۔ رب فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ آپ آئیے علماء سے پوچھئے الذی کون ہے، جمع کیا ہے، مالن کیا ہے، وعددہ کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ کیا، اور کلا کی تحذیر کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں لوگو الذی، ایک شخص کی مثال سنو، جمع مالا، جسے پیسہ جمع کرنے کا شوق تھا، اللہ رسول کا حق اس نے نہیں دیا،
جب پیسہ جمع ہوا وعدد عدد یعدد، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنا کریڈٹ، آج اتنا کریڈٹ، آج اتنا کریڈٹ، گنتا رہا۔ اللہ رسول کو کوئی اس نے حق نہیں دیا اپنے مال میں۔ یحسب، اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا، گمان یہ تھا، نظریہ یہ تھا، اس بندے کا دماغ یہ تھا، ان مالہ اخلدا، کہ یہ سارا مال ہمیشہ اس کا مالک رہوں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، کیوں؟ تیری آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ یہی تیری اولاد جن کے لیے حلال حرام ایک کر کے کمایا نا، یہ لڑ پڑیں گے کہ اب ابا نہیں ہے، لاش ہے، اس کو جلدی دفن کرو۔ اب ابا کی قمیض اور شلوار نہیں ہے، کفن ہے۔ تو اسے تیرا نام بھی چھن جائے گا، مقام بھی چھن جائے گا، لباس بھی چھن جائے گا، اور تجھے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہی اولاد اس مال کی وارث قرار پائے گی۔ بتا تیرا کون سا مال ہے جسے تو نے کمایا پر کھایا نہیں؟ کیسا مال ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، تیرا گمان یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ اور یہ تو دنیا میں نا، اب آخرت میں فرمایا لیمبذن فی الحطمہ، اسے حطمہ کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن خود سوال کرتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ خود ہی رب نے جواب دیا، نار اللہ الموقدہ۔ یہ لفظ نار آ جاتا نا، جواب پورا تھا کہ نار کا معنی ہے آگ، لیکن نار کو لفظ اللہ کی طرف مضاف الیہ بنایا، اضافت کی، اور الموقدہ اس کی صفت لائے، ایڈجیکٹو سینٹنس، صفت اور موصوف۔ یہ لفظ لا کر رب کریم نے اس آگ کی ہیبت کو مزید بڑھا دیا کہ خالی نار نہیں ہے، نار اللہ الموقدہ، اس کی صفت لائے ہیں۔ فرمایا وہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی ہے۔ التی، اس آگ کا پہلا کام یہ ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ صرف جسم پہ نہیں لگے گی، ایسے لگے گی تمہارا دل کہے گا باقی آگ لگی ہے، اس کی اطلاع، اس کی پہنچ تمہارے دل تک جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ان پر بند کر دی جائے گی، آگ ان پر بند ہو جائے گی، جیسے پریشر کوکر میں اندر جا کر گیس گال کے پکنے کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ کوئی کہ میں چھلانگ لگا کے بھاگ جاؤں گا، تو قرآن کہتے ہیں فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پائپوں میں ڈال کے اس کو کلوز کر کے بند کر دیا جائے گا، تو نکل کہاں پائے گا۔ یہ سورۃ ہمزہ۔ یہ میں نے کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا، میں کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے کہ اس کی زبر زیر میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے جو کمایا ہے نا وہ لگائیں اپنی حلال ضروریات پہ، لیکن اللہ کا حق بھی رکھیں۔ آپ کا مال اس پر لگے، آپ کی اولاد اس پہ لگے، آپ کے اوقات اس پہ لگے، آپ کی جوانیاں اس پہ لگے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا وہ جوان جس نے جوانی اللہ کے لیے گزاری اور تنہائی میں بیٹھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اللہ کے خوف سے، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت میں دھوپ ہی دھوپ ہوگی، وہ آقا نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس جوان کو رب عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو اس پر لگاؤ۔ کیا دنیا کے مالوں میں ہم بیٹھے ہیں، بیٹھو دکان پر، بیٹھو دفتر میں، بیٹھو، لیکن آپ کا دل محمدی ہونا چاہیے، آپ کا دماغ ربانی ہونا چاہیے، ورنہ کام نہیں ہے بھائی۔ آج لوگ باہر پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ سے اپنے وطن کی روزی مانگو، وطن کی روزی۔ یار 2 لقمے کم ملے ہیں، رات کو بیوی بچوں کے پاس تو جا کر سو جاؤ گے نا۔ اور جو لوگ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے اوورسیز بن کے، مجھے ان کی قربانیوں پر حیرت ہوتی ہے۔ وہ مال بھیجتے رہتے، یہاں اولاد کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اولاد سمجھتی ہے ابا پیسے کی مرغی ہے،
اس سے جتنا سونا نچوڑنا ہے نچوڑ لو. تو اسے کھاتے رہتے ہیں. اور جب وہ بوڑھا ہو کر واپس آتا ہے تو اسے دو چیزیں ملتی ہیں, لچی لفنگی اولاد ملتی ہے اور بوڑھی بیوی ملتی ہے جو غموں کو صحیح ہوئی ہوتی ہے. یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اللہ ماشاءاللہ جو بچ گیا بچ گیا. تو بھائی اس مال کا فائدہ جس کے لیے تیری جوانی بھی گئی اور اولاد بھی نہ بن پائی اور تجھے گھر کی خوشی بھی نہ ملی. تو اس لیے میں کہتا ہوں جتنا مال زیادہ اتنی پریشانی زیادہ. اور میرے دوستو, مال ہو تو دین کے لیے ہو. اور سنو میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں. مدینہ منورہ کے 7 کنویں تھے جن میں پانی بڑا اچھا تھا. ایک کنویں جسے بئر روما کہتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پانی اس کا پہنچایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الماء اعزاز دیا کہ اس کا پانی بہت شیریں ہے, میٹھا ہے, پیارا ہے, اچھا ہے, خوشگوار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. حضور پاک نے ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ خوش قسمت جو اس کنویں کو لے کر ہمیں دے گا, یعنی اسلام کو. حضرت عثمان اٹھے, پتہ کیا یہ فلاں باغ میں ہے. کنواں نگرانی کس کی, مالک کون کا؟ جی ایک یہودی ہے. حضور پاک سے جنت کا وعدہ اور ٹکٹ اور آفر تو لے چکے تھے. اس یہودی سے ساز باز کر کے بات طے کی, ساز باز سے معاملات طے کیے. اس یہودی نے کہا کہ میں پورا کنواں نہیں بیچتا, آدھا بیچتا ہوں. کہ جی آدھے کا مطلب کہ جو تو مجھ سے لے رہا ہے نا کہ پانی بہت اچھا ہے, تو بیچے گا نا پانی. وہ یہ سمجھ رہا تو عثمان نے پانی بیچنا ہے, آگے کاروبار کر رہا ہے. حضرت عثمان نے کہہ دیا جی ہاں. کیوں؟ اللہ کو بیچنا ہے نا. میں آیت پڑھ چکا ہوں نا کہ مومن کی جان اور مال اللہ خرید چکا ہے. کہ جی ہاں. پھر کہ ایک دن تو بیچنا اور ایک دن پانی میں بیچوں گا, لہٰذا آدھا آدھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یوں ہی سمجھا نا کہ ٹھیک ہے, اس سے یہی طے کر لیں, بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی, لے جی آدھا پیسہ لے. آدھا آدھا کنواں خرید لیا اور آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں اس سے معاہدہ گویا اسٹیمپ پیپر کر کے آ گیا ہوں, آدھا کنواں ہمارا ہے. اب اگر اتوار کو ہم پانی نکالیں گے تو پیر کو وہ نکالے گا, اور منگل کو ہم لیں گے تو بدھ کو وہ رکھے گا. آپ علیہ السلام سے مشورہ ہوا اور رسالت امام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا, مسلمانوں فلاں دن ہماری باری والا ہوگا اور سب بندوں پہ, چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے, پانی فی سبیل اللہ مفت لے جانا. کاروبار کا بٹھا بیٹھ گیا ہے یہودی کا. اگلے دن اس سے لینے کوئی نہ جائے, اس کی فیملی والے بھی پہلے دن آ کر پانی لے جائیں, دوسرے دن اس کو دکھا دکھا کر پئیں. تیرے کو تو ایسی نہیں لینا, ایک دن بعد اور ہی ساری مفت باری آ جانی ہے, دس ان کی ہونا ہے. اب تو وہ پریشان, مرتا کیا نہ کرتا. میں نے کہا نا چھری تلے آئے گی بکرے کی ماں, وہ آ گئی. اب وہ خود حضرت عثمان کو ڈھونڈتا پھر رہا, اور حضرت عثمان ادھر ادھر. آخر آ گیا, جی گال کرنی ہے, دسو کیڑی گی بھائی آپ سے بات ہے, جی بتاؤ. آدھا اور بھی لے لو. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے, اب ایک شرط ہے, میں آدھا اور لیتا ہوں. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہ پورا باغ بھی ہمیں بیچ دے تاکہ تیرے قدم بھی ادھر نہ آ سکے. حضور پاک علیہ السلام کو پسند تھا نا وہ کنواں, تو حضرت عثمان کی خواہش تھی کہ آقا خود تشریف لائیں, یہ یہاں سے دفع ہو نا تو میں اس جگہ کو مسلمانوں پہ وقف کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے سوچا جب کنواں ہی بیچنا ہے تو میں باغ لے کے کی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کنواں بھی بیچ دیا, باغ بھی بیچ دیا. قربان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات اقدس پر, وہ فرماتے ہیں بیع بالشرط جائز ہے. بیع بالشرط کا اصول کیا ہے کہ کوئی بندہ تمہیں خود آفر کرے نا کہ یار یہ ہر صورت لے لو چیز, تو تم کوئی جائز شرط, ناجائز نہیں, جائز شرط لگانا چاہو کہ بھائی ساتھ یہ زمین بھی بیچ دے, تو یہ جائز ہے. دلیل حضرت عثمان کا عمل ہے, رسول اللہ کی تصدیق ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کے فقہ کے اساویل میں ایک اصول ہے, لے لیا اور وہ مسلمانوں پہ وقف ہو گیا. اسے کہتے ہیں اللہ نے مال دیا اور عثمان نے اللہ کی رضا پر قربان کر دیا. بھائی ہم آج دنیا میں بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے اوقات سے اللہ کو یوں راضی کر لینا چاہیے. اگر ہم میں یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. اور میرے دوستو,
میں آپ حضرات کو ایک جملہ کہتا ہوں، دین کے ہر مسئلے کو اپنا اور دینی ضرورت کا مسئلہ سمجھا کریں، چاہے مدرسے کا ہو، سنو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مصلی اور امامت اور منبر اور خطابت کا ہو، یا چاہے اللہ اللہ کرنے والوں کی خانقاہوں کا ہو، یا چاہے اسلامی سیاستدان اور جمعیت علماء اسلام کا ہو، یہ سارے کام دین کے شعبے۔ بے شک انگریز نے اور قادیانیوں نے ہمارا دماغ ایک بنانے کے لیے سازش کی ہے، اور وہ سازش 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دے دیا گیا، اس وقت وہ سامنے لائے، اور ہمارے مسلمان میں سے اکثر نوجوان جو دین کا درد رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے، وہ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ وہ سازش کیا ہے؟ قادیانیوں نے کہا تبلیغی عالم کی قدر کرو، وہ دین بتاتا ہے، خانقاہ والے عالم کی قدر کرو، وہ اللہ اللہ سکھاتا ہے، مدرسے والے مولوی کی قدر کرو، وہ قرآن و حدیث بتاتا ہے، امامت والے مولوی کو اچھا جانو، وہ امامت کراتا ہے، خطابت کے مولوی کو ٹھیک سمجھو، وہ تمہیں جمعے کا بیان سناتا ہے۔ سیاسی مولوی کوئی دیندار نہیں ہے، ان کو اسلام نہیں، اسلام آباد کی فکر ہے۔ یہ قادیانیوں نے نیریٹو دیا اور ہمارے سادہ لو مسلمان بات مان گئے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے، پتہ ہے یہ قادیانیوں نے جملہ کیوں کہا؟ قادیانیوں کے خلاف 2 تحریکیں بڑی عروج پر چلی ہیں، ملک پاکستان بننے کے بعد بڑی عروج پر چلی ہیں۔ نمبر 1 1953 کی تحریک، نمبر 2 1974 کی تحریک۔ جو 53 والی ہے اس کی قیادت بھی ایک سید زادہ نے کی ہے، اور جو 74 والی ہے اس کی قیادت بھی ایک سید زادہ نے کی ہے۔ جو 53 کی تحریک کا صحرا جس کے سر پہ ہے وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما، وہ ہے۔ اور 74 کی تحریک کی قیادت محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے کی، اللہ اس کی قبر پہ بھی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما۔ اور یقین مانے ان 2 قبور پہ کبھی آپ جائیں، میں جب بھی گیا ہوں حضرت بخاری کی قبر پہ واللہ دل ہل جاتا ہے کہ وہ دنیا کا ایک آفتاب و مہتاب جو رسالت مآب کو اپنا نانا جی کہہ کر بات کرتا تھا، پوری زندگی اس شخص نے حج اس لیے نہیں کیا کہ آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ قادیانی زبانیں آقا کو بھونک رہی ہیں اور عطا اللہ حج پر آ بیٹھے، نہ جا سکا۔ یہ تمنا اپنے دل میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس خطیب ایشیا و یورپ جس کی زبان نہتھے ہاتھوں نے قادیانیت کے دندناتے ان شخصیات کی شیطنت کو روک دیا تھا جو راس کماری سے لے کر خیبر کی چوٹیوں تک عیاش پھرتے تھے۔ نمبر 2 مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا۔ میں جب بھی کراچی گیا ہوں، میرا جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں کوئی کام ہو یا نہ ہو، مدرسے والے اساتذہ اپنی جگہ، وہاں کے بڑے اپنی جگہ، چاہے مجھے پگڑی اتار کے بھی جانا پڑے نا، بھی کوئی پہچان نہ پائے اور رش نہ بنے، حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے میں ضرور جاتا ہوں، اور جتنا سکون اس فاتحہ میں ملتا ہے نا، شاید ایسا سکون ہم تلاش کرتے پھرتے اور عام جگہوں پہ نہیں ملتا۔ یہ میں اپنا مشاہدہ بات کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے ختم نبوت کی تحریک چلائی ہے۔ جو تحریک 53 کی چلی ہے وہاں 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10,000 جوان شہید ہوا ہے لاہور کی سڑکوں پر۔ قانون نہیں بن سکا اسمبلی میں، قادیانی کافر اقلیت قرار نہ آئے، اللہ کے ہاں انہیں اجر ملا، انہوں نے بڑی قربانی، ایک یادگار قربانی پیش کی۔ اور دوسری تحریک 1974 کی سید زادہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ چلا رہے ہیں۔ اب قادیانیوں کے خلاف قانون بنے، بندہ کوئی قتل نہیں ہوا، گھر سے بے گھر کوئی نہیں ہوا، زخمی کوئی نہیں ہوا، اور بات اسمبلی تک پہنچی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص تو وہاں بھی تھا، اخلاص تو یہاں بھی ہے، اپنے وہاں بھی تھے، اپنے یہاں بھی ہے، علماء وہاں بھی تھے، علماء یہاں بھی ہیں، جوان خون وہاں تھے، جوان خون یہاں ہے، ماں بیٹیوں بہنوں کی دعائیں وہاں بھی تھیں اور یہاں بھی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کامیابی میں، اور سارے اپنی جگہ،
ظاہراً دنیاوی کامیابی میں وجہ علماء کرام کی سیاسی قوت کا قومی اسمبلی میں موجود ہونا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، ان کی قیادت میں سارے علماء جمع تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام امت مسلمہ کے زعماء، رؤساء، علماء سارے وہاں تھے، اور سب نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو قائد، رہبر، لیڈر، رئیس، رہنما مانا، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں جنگ لڑی، اور اس وقت کی حکومت نے مرزائیت کے لیے قانون پاس کیا جو آج تک آپ کے اور میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ سیاسی قوت میں علماء نہ ہوتے، اس وقت 10,000 تھے، آج ہم 20,000 کی قربانی بھی لگا کے یہ کام نہ کر سکتے۔ یہ ہے سیاسی قوت کی طاقت۔ اور جب قادیانیوں نے یوں چوٹ کھائی اور اپنے آقا لندن میں جا کے مرزائیوں نے اپنے روحانی آباؤں کے پاس جا کر پناہ لی، تو انہوں نے نیریٹو بنایا، بیانیہ بنایا، ایک سلوگن بنایا، مسجد والا مولوی اچھا، مدرسے والا مولوی اچھا، خانقاہ والا مولوی اچھا، خطابت والا مولوی اچھا، تبلیغ والا مولوی اچھا، اللہ اللہ سکھانے والا مولوی اچھا۔ سیاسی مولوی کی قدر نہیں کرو، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھے اسمبلی میں چوٹ دی ہے تو سیاسی علماء نے دی۔ بے شک بے شک اور قادیانیوں کی یہ بات میرا نوجوان سن کے بظاہر تو سمجھتے تھے غلط، ٹھیک ہے، مولویوں نے اسلام آباد دی فکر ہے، کوئی اسلام دیتے کوئی نہیں۔ خدا کے بندے، یہ علماء اسمبلی میں جائیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور سیاست رسول اللہ کی میراث ہے۔ بے شک بے شک حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، سیاسی طاقت کے حساب پر موجود ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور پاور سیاست کے ساتھ وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اجعلنی علی خزائن الارض کے ایک سیاسی امیدوار کے طور پہ ریاست کو سنبھالنے والے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے اس بنیاد پہ فرمایا کہ لوگوں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ اے لوگوں، نبی آتا وہ نبی بھی ہوتا، امت کے لیے اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نبیوں میں آخری سیاست دان ہوں، میرے بعد میرے وارثان، میرے ورثاء علماء آئیں گے اور اس سیاست اسلامیہ کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ قرآن کی آیات نہ ہو، رسول اللہ کا فرمان نہ ہو، جو سزا چور کی وہ ہمیں دے دینا۔ لیکن جب اللہ کا قرآن سیاست اسلامیہ کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان سیاست اسلامیہ بتاتا ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ میں تبلیغی عالم کو دیندار سمجھتا ہوں، میں مدرسے کے مولوی کو دیندار سمجھتا ہوں، مسجد کے امام کو دیندار سمجھتا ہوں، خانقاہ کے عالم کو، اللہ اللہ کہلانے والے کو دیندار سمجھتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے سیاسی عالم کو میں دنیا دار مانتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، میں قادیانیوں کے بیانیے سے متاثر ہوا ہوں جو انہوں نے سیاسی علماء اور غیر سیاسی میں تفریق پیدا کی، اور کوئی وجہ نہیں۔ میں کہتا ہوں جرت کرے میرا مجمع، جرت کرے میرے نوجوان، اس عالم سے پوچھیں جو عالم دین کی ہر بات بتاتا ہے، نہ سیاست کرتا ہے نہ سیاست دانوں کے لیے دعا کرتا ہے، اسلامی سیاست دانوں کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے۔ یہ سارے دین کی باتیں مولوی مجھے سنائے، سارا دین بتائے، تبلیغ سے لے کر تعلیم تک، تعلیم سے لے کر تدریس تک، تدریس سے لے کے تجوید تک، تجوید سے لے کے تصوف تک، تصوف سے لے کے خانقاہ تک، خانقاہ سے لے کے ممبر تک، ممبر سے مسجد تک، مسجد سے مصلی تک، ایک ایک دین بتائے،
نہ سیاست اسلامیہ کی بات سنائے، نہ سیاسی علماء جمعیت علماء کے لیے دعا کرے، مجھے اس مولوی کے معاملے میں کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ اپنی پوزیشن واضح کر۔ جب دین ہے سیاست اور سیاست دین کا حصہ ہے، کیا وجہ ہے تیرے بیانات میں نے آج تک پیغمبر کی حدیث کیوں نہیں سنی؟ تیری گفتگو میں، تیری بات میں کیوں نہیں سنی؟ ابھی میں یہاں آیا تو میں حیران ہو گیا، پنجاب ٹوبا ٹیک سنگھ اور جمعیت علماء اسلام کے پرچموں کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کہا کہ جرت ہے ماشاءاللہ تمہاری۔ احسن کو میں نے کہا جی مزہ آ گیا، ایسی جگہ اور جمعیت علماء کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا پرچم بھی صحابہ کرام کی عظمت کو واہ واہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بولو نا، لاؤ ایسا پرچم جیسے جمعیت علماء کا ہے۔ جمعیت علماء کا پرچم کون سا ہے؟ کالی اور سیاہ اور سفید دھاریوں پر مشتمل ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کا دوپٹے کا پرچم ہے۔ لاؤ نا میری ماں جیسا پرچم۔ بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے اور اس بات کو تسلیم کرتے کہ پرچم نبوی ہے، تو پھر ہمارے گھروں پر یہ پرچم لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ آپ جس کا دل کہتا ہے وہ ہاتھ لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ اس بات پہ قائل و فاعل ہیں تو ہمارے گھروں پر پرچم نبوی لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ ہمارے گھروں پر سیاست اسلامیہ کا پرچم اوپر ٹھہرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے۔ آج کے بعد آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے گھروں پہ پرچم نبوی، جمعیت علماء کا پرچم، اسلامی سیاست دانوں کا پرچم اور پرچم نبوی آپ انشاءاللہ اپنے گھروں پہ لہرائیں گے۔ لہراؤ گے؟ اس پرچم کو جگہ دو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں سیاسی علماء کی بات جان بوجھ کے ہر جگہ کرتا ہوں۔ بھائی ہمیں سننے والے ملین سے زائد لوگ ہیں۔ آج ہماری آواز الحمدللہ ملک تو چھوڑو اسلامی دنیا کے طول و عرض میں اللہ کے فضل سے گونج رہی ہے۔ اس پر کسی قسم کی مجھے عوامی کریڈٹ نہیں، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اس عمر میں یوں دنیا میں ملین بندے سنے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے۔ تو بھائیو، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنی صلاحیتوں کو مکمل دین پر لگائیں۔ میں نے حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ رائے کے چشم و چراغ کی خدمت میں بڑا وقت گزارا ہے۔ اپنے 4 ماہ کی زندگیوں میں نے حضرت اور حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں دن رات لگائے ہیں۔ میں نے ان بزرگوں سے ایک جملہ سنا تھا، وہ میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرات فرماتے تھے، بیٹا پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو جہاں پورے دین میں تعلیم ہے، تجوید ہے، تدریس ہے، تصوف ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تو وہاں سیاست اسلامیہ بھی ہے۔ ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں بھائی، ہم ادھورے دین کی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنی جوانیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنی اولاد، اپنے اموال پورے دین کی خدمت کے لیے لگائیں گے۔ ہر بندہ قاری نہیں بن سکتا، نہ بنے، قراء کے لیے دعا کریں۔ ہر عالم نہیں بن سکتا، نہ بنے، علماء کے لیے دعا کریں۔ ہر بندہ مدرسہ کھول نہیں سکتا، نہ کھولے، مدرسے والوں کے لیے دعا کرے۔ ہر بندہ خانقاہ نہیں کھول سکتا، نہ کھولے، خانقاہوں کے لیے دعا مانگے۔ ہر بندہ تبلیغ میں نہیں جا سکتا، نہ بن جائے، لیکن تبلیغ والوں کے لیے دعا کرے۔ اے ہر بندہ سیاست اسلامیہ میں عالم دین خدمات نہیں سر انجام دے سکتا، تو جمعیت علماء اور سیاست دان اسلام کے لیے دعا تو کرے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ یہ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں
کہ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اچھے بھلے دین سناتے تھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کچھ دنوں سے سیاسی علماء کی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، دین اب بھی سنا رہا ہوں، لیکن دین کا وہ حصہ سنا رہا ہوں جس سے قادیانیت کی دم پہ پاؤں آتا ہے۔ وجہ یہ ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے میرے لیول کے علماء، میں اپنے سے بڑوں کی بات نہیں کرتا، میرے لیول وہ سیاست اسلامیہ کو بیان ہی نہیں کرتے، ممبروں پہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بتائے تو الٹا لبرل مولوی بن کے سامنے آتے ہیں، جی ہم سیاسی نہیں ہیں۔ کیوں؟ تو حضور کا وارث نہیں ہے؟ جب سیاست رسول اللہ کی وراثت ہے تو باقی چیزوں کے لیے تو حضور کا وارث ہے، سیاست کے لیے میں سیاسی نہیں ہوں۔ شرم کرنی چاہیے، یا اپنے مفادات بتا یا اپنے نظریات بتا، وجہ کچھ اور ہے بھائی۔ آپ ناراض نہ ہو تو ابھی میں نے کہا کتی چورا نہ رلی کھلوتی ہے، گل کوئی اور ہے، اندر سے معاملہ کچھ اور ہے، کوئی اپنے مفادات ہے، کتی چورا نہ رل گئی ہے۔ ایسے مولوی کیوں نہیں بولتا؟ تبلیغ پہ ہمیں آیتیں سنائے، ہمیں تدریس پہ آیتیں سنائے، تعلیم پہ سنائے، تجوید پہ سنائے، تصوف پہ سنائے، باقی سارے دین پہ سنائے۔ جب سیاست کے لیے آیات موجود ہے، سیاست کے لیے حدیث موجود ہے، ادھر مولوی صاحب کیوں نہیں بولتا؟ نہ بولے نا، وہ اپنا کام کرے، لیکن کم از کم جمعیت علماء اسلام کے لیے اور سیاسی علماء کے لیے دعا تو کرے۔ اس سے دعا بھی نہیں ہوتی، مطلب کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بلی نو تھیلے تو باہر کڈھو، بلی تھیلے میں نہ چھپائیں، باہر نکالیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے تیرا؟ مجھے اس کے مفادات پر چوٹ مارنی اور انشاءاللہ میں مار کے دکھاؤں گا ایسے مولویوں پہ جو دین ادھورا بیان کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ بے شک لوگ ہم سے پوچھواتے ہیں تو کی ہو گیا، میں کہ پوچھو اس سے پوچھے جو دین پورا بیان نہیں کرتا کہ مولوی صاحب تمہیں یہ سیاست دانوں کے علماء کے دلائل قرآن میں نظر نہیں آتے، حضور کے فرمان میں نظر نہیں آتے، کبھی اس موضوع پر تو بولو۔ پوچھنا اس سے چاہیے تھا، پوچھتے مجھ سے ہو۔ میں امیر عظیمت شہید رحمہ اللہ کے لفظ میں کہوں، سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ تجھے میرے تو پوچھو، میں تے پورے دین تے کھلوتے ہیں، میں مجھ سے تو آپ تب پوچھے جب میں دین سے ہٹ کے بات کروں۔ یا تو طے ہے کہ سیاست اسلامیہ نعوذ باللہ دین کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، اس پر دلیل ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اس پر دلیل ہے۔ یا داؤد انا جعلنا، اس پر دلیل ہے۔ حضرت سلمان کے معاملے اس پر وسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اس پر دلیل ہے۔ تو جب قرآن کریم سیاست اسلامیہ کی بات کرتے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح ایک مولوی صاحب کو ایک دن میں نے یوں جھاڑ کے پوچھا تو اس نے ایک بھونڈی دلیل اور بتائی۔ اس مولانا جی نے کہا کہ آج کل کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے اس پہ بات نہیں کرتا۔ حضور کے دور والی سیاست ٹھیک تھی، انبیاء والی منصب ٹھیک تھی، آج والی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا جی جو تنخواہ تو کاسا لیسی کی لیتا ہے نا، ان کے تلوے چاٹ کر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سن، یہ سیاست کا میدان گدلا تب ہوا ہے جب تم جیسی ذہنیت والے آئے ہیں اور حق والوں کو تم نے وہاں بھیجا نہیں ہے، تبھی وہ گدلا ہوا ہے۔ جس کے پاس روشنی ہے، جس کے پاس ٹارچ ہے، جس کے پاس چراغ ہے، تم اسے اندھیرے کمرے میں نہیں بھیجتے اور پھر رونا روتے ہو کمرے میں اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے۔ اور بھئی جس کے پاس ٹارچ ہے اسے بھیجو، کمرہ روشن ہو جائے گا۔ تم علماء کو آگے جانے پہ سامنے نہیں لاتے، تمہارے وڈیرا شپ سامنے آ جاتی ہے، سرمایہ دار سامنے آ جاتے ہیں، جاگیردار سامنے آ جاتے ہیں، تسی برادری تھلے لگ جاندے ہو تو تسی کہندے ہو گدلا میدان ہے، اور تو اپنے مفادات ذاتیہ پیچھے رکھتا اور نظریات اسلام سامنے رکھتا۔ یہ عالم جا کر بتاتا کہ اسمبلی کا میدان صاف کیسے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے بھیجا، اور اس نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھوکے ہیں جو 7 سمندر دور بیٹھا مرزا قادیانی کا پوتا آج بھی کہتا ہے پی ٹی آئی والو، جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں تمہاری دال نہیں گلتی۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، علماء حق، علماء دیوبند۔
تو وہ وہاں بیٹھا کانپ رہا ہے سیاسی علماء کی چوٹ سے. اس لیے بھائی سیاست دین کا حصہ ہے تو اسے بھی بیان کرنا چاہیے. جو نہیں کرتا سوال اس سے بنتا ہے, جو کرتا ہے سوال اس سے نہیں بنتا. آپ سمجھے میری بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.